پبلک ٹرانسپورٹ بھی پبلک نہ رہی، میٹرو اور فیڈر بسوں پر سبسڈی کم کرنے کی تجویز تیار، عوام پر 3 ارب 60 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا، میٹرو بس کے اخراجات اب عوام ادا کریں گے۔ عوام ہو جائیں تیار، ٹیکسوں میں مزید اضافے کا امکان، ٹریفک چالان، پراپرٹی ٹیکس اور روٹ پرمٹ فیس بھی بڑھ جائے گی، 15 رکنی کیبنٹ کمیٹی تشکیل، ٹیکس میں اضافے اور ٹیکس نظام بہتر کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ سپریم کورٹ میں لارڈ میئر لاہور کے اختیارات کیس کی سماعت، لارڈ میئر کہتے ہیں چند روز قبل 28 شادی ہال کو اینٹی کرپشن نے سیل کر دیا، شادی ہال بند کرنے کا لارڈ میئر کو بتایا تک نہیں گیا۔ جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے، شادی ہال سے اینٹی کرپشن کا کیا لینا دینا، اینٹی کرپشن کے اختیارات سے متعلق مقدمہ زیر سماعت ہے، بہتر ہوگا ڈی جی ایل ڈی اے اور لارڈ میئر اس کیس کے فریق بنے۔ جوبلی ٹاؤن میں پارک کی زمین کا غیر قانونی انتقال، ایل ڈی اے افسران کی ملی بھگت کا پول کھلنے لگا، ہفتے کے روز اینٹی کرپشن کا چھاپا، متعلقہ افسر فرار، بغیر ٹینڈر کام شروع کیا گیا، اینٹی کرپشن نے ریکارڈ ضبط کر لیا، چھاپے کے ڈر سے ایل ڈی اے میں افسران کا کال پڑ گیا۔ بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالنے والے ڈی جی اینٹی کرپشن 23 فروری کو ریٹائر ہوں گے، حسین اصغر کو ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کانٹریکٹ پر تعینات کیے جانے کا امکان۔ زندہ دلان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت کا 11 سال بعد النہان سینٹر کا کام بحال کرنے کا اعلان، چودھری پرویز الہی دور کے تمام میگا پروجیکٹس ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اینجیوگرافی ہوگی، جناح ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے تجویز دے دی، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج عارف تجمل کہتے ہیں نواز شریف راضی ہوں گے تو ہی علاج کر سکتے ہیں، علاج کا لاہ عمل بنا کر دیا گیا، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جناح ہسپتال میں زیر علاج، میاں شہباز شریف، مریم نواز، میاں منیر، حسن نواز کی اہلیہ کے بیٹے کے ہمراہ ہسپتال آمد، میاں نواز شریف کی عیادت کی، مریم نواز کہتی ہیں والد کی اینجیوگرافی کرائی جائے۔ آشیانہ اسکینڈل کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت 10 ملزموں پر فرد جرم عائد، میاں شہباز شریف کہتے ہیں قسم کھاتا ہوں جس کیس میں فرد جرم لگائی جا رہی ہے جھوٹا ہے، بیماری کے باوجود عدالت میں پیش ہو گیا ہوں، کیس کی سماعت 4 مارچ تک ملتوی۔ رمضان شوگر ملز کا ریفرنس احتساب عدالت میں پیش، قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز ملزم نامزد، 215 ملین کی کرپشن کا الزام۔ ادھر میاں شہباز شریف اور احد چیمہ کی عدالت میں ملاقات، سابق وزیر اعلیٰ نے احد چیمہ کو گلے لگایا اور تسلی بھی دی، میاں شہباز شریف کی داتا دربار حاضری، بھائی کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا معاملہ، نیب نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کر دی، مراسلہ وفاقی وزارت داخلہ کو ارسال۔ نیب نے پیراگون اسکینڈل کیس میں گرفتار کیا، کرپشن کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا، درخواست ضمانت منظور کی جائے، خواجہ برادران کی ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر، ادھر ہائی کورٹ نے سابق سی ای او لاہور پارکنگ حافظ نعمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ سہنے ماڈل ٹاؤن کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تحقیقات جاری، سابق آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکھیرا جے آئی ٹی کے سامنے پیش، ٹیم کے سربراہ اے ڈی خواجہ کی 3 گھنٹے تک پوچھ گچھ، مشتاق سکھیرا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ پنجاب حکومت نے ایم ایس سروسز ہسپتال ڈاکٹر سید قمبر ضیاء کو عہدے سے ہٹا دیا، ڈاکٹر سلیم شہزاد چیمہ قائم مقام ایم ایس سروسز ہسپتال بن گئے، ڈاکٹر سید قمبر ضیاء ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز پنجاب تعینات، ڈاکٹر شازیہ اظہر سے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن کا چارج واپس لے لیا گیا۔ سمن آباد کے علاقے میں سوتیلی ماں کا 9 سالہ مناہل پر ظالمانہ تشدد، محلے داروں کی درخواست پر پولیس کی کارروائی، سوتیلی ماں اور والد گرفتار، مناہل کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں بارش سے شہر کا موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہواؤں سے سردی کی شدت برقرار، محکمہ موسمیات نے وقفے سے بارش کا سلسلہ جمعے تک رہنے کی خبر سنا دی، حالیہ بارشوں سے لاہور سمیت پنجاب کے 5 اضلاع کو سیلاب کا خطرہ، وارننگ جاری۔
شہر میں ہلکی مگر مسلسل بارش نے کئی علاقے ڈبو دیے. ڈبن پورا کا علاقہ ندی کا منظر پیش کرنے لگا. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر علاقہ مکینوں کے لیے وبال جاں بن گئے. ادھر بارش کے بعد ٹریفک جیم نے رہی سہی کسر نکال دی. نشیبی سڑکوں پر اضافی وارڈنز تعینات. واسا نے پی ایس ایل کے لیے کنٹرول روم میں افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی. 9 اور 10 مارچ کو واسا کی 4 ٹیمیں کنٹرول روم میں ڈیوٹیاں دیں گی. ٹیم 1 میں ایس ڈی او گلبرگ، سب انجینئر معظم شہریار سندھو شامل. کون کون کرپشن میں ملوث ہے، سب کے نام چاہیے. لیسکو نے نیب اور ایف آئی اے زدہ افسران کا ریکارڈ مانگ لیا. اکتوبر کے بعد بجلی چوری میں ملوث افسران کے نام فراہم کیے جائیں گے. ریلوے افسر بھی اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں. وفاقی حکومت نے گریڈ 22 تک کے افسران کی تفصیلات مانگ لی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے 40 سوالوں پر مشتمل فارم جاری. لاہور کے 35 تھانوں میں نفری کی کمی کو پورا کرنے کا منصوبہ. نئے بھرتی 1114 کانسٹیبلز میں سے 572 تھانوں میں تعینات ہوں گے. ادھر پنجاب پولیس میں معذور کوٹے پر 158 اہلکار بھرتی کرنے کا فیصلہ. ٹریفک وارڈنز کے لیے خوشخبری، وارڈنز کا ٹی اے ڈی اے بڑھ گیا. 5600 سے بڑھا کر 7300 روپے کر دیا گیا. لاہور سمیت تمام اضلاع میں تعینات وارڈنز کو الاؤنس ملے گا. پنجاب میں پولیو کے قطرے پلانے کی مہم شروع. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سینٹرل ماڈل اسکول میں قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، وزیر تعلیم مراد راز اور ڈی سی سالیہ سعید کی بھی شرکت. پاک چین مشترکہ ریسرچ سینٹر برائے بفلو کا آغاز. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے افتتاح کیا. کہتے ہیں لائف اسٹاک کی ترقی کے لیے عالمی ماہرین کا خیر مقدم کرتے ہیں. سرمایہ داروں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدر مسند ایقاف چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد. سردار عثمان بزدار کی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم ایشوز پر تبادلہ خیال. حافظ عمار یاسر نے اپنا استعفیٰ بطور صوبائی وزیر معدنیات واپس لے لیا. چودھری مؤنس الہی، چودھری صالح حسین، چودھری حسین الہی بھی ملاقات میں موجود. حکومت کی نواز شریف کو تکلیف پہنچانے کی کوئی نیت نہیں. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں 30 اپریل تک 195 بنیادی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن کی جائے گی. 35 دیہی مراکز میں ایمرجنسی بلاک بھی تعمیر کیے جائیں گے. فوڈ اتھارٹی کا لائسنس فیس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. 10 اسپیشل ٹیمیں تشکیل. صوبے بھر میں 30,000 نادہندگان کے خلاف ایکشن ہوگا. معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی لاہور ہائی کورٹ آمد. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سے خصوصی ملاقات. شیخ اعجاز ڈائلیسس سینٹر جناح ہسپتال میں بہترین کارکردگی پر بونس دینے کی تقریب. شیخ اعجاز ٹرسٹ کے سربراہ گوہر اعجاز، ایپٹما کے رہنما ایس ایم منیر کی شرکت. گوہر اعجاز نے ڈائلیسس سینٹر میں مریضوں کی عیادت کی. بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین میں بونس تقسیم کیے. پاکستان میں پہلی مرتبہ حمید لطیف اسپتال میں ڈیبرالائزر مشین سے علاج. کیلیفورنیا سے ڈاکٹر اطہر انصاری ڈیبرا مشین کو آپریٹ کیا. مشین کے ذریعے خون کی بند شریانیں لیزر سے بحال کی جاتی ہیں. ترقی پانے والے افسران کو بیج لگانے کی تقریب. آئی جی پنجاب نے 11 ایس ایس پیز اور 6 ایس پیز کو بیج لگائے. ترقی پانے والوں میں لیاقت علی ملک، عمران کشور، محمد عمر فاروق سلامت، مصطفیٰ حبیب ملک، توصیف حیدر اور غلام مبشر میکن شامل. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ٹیمپل روڈ پر کریک ڈاؤن. لاہور سینٹر، آر این ڈی سینٹر، نور اسٹیٹ، الخیر مارکیٹ، ایم اے ٹیلر سیل. ادھر شعبہ پلاننگ اور محکمہ اینٹی کرپشن کی مشترکہ کارروائی. سیل کی گئی غیر قانونی تعمیرات کے مالکان کو بلڈنگ پلان جمع کرانے کی ہدایت. تھانہ ملت پارک کی حدود میں جنرل سٹور پر ڈکیتی. ڈاکو جنرل سٹور سے ہزاروں روپے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈکیتی کا منظر سامنے آ گیا. کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی کالا شاکاکوں کے قریب کارروائی. راولپنڈی سے 70 لاکھ سے زائد مالیت کی سمگل شدہ سامان کی بھاری کھیپ پکڑ لی گئی. ادھر ایف بی آر نے ڈیسن ڈپارٹمنٹل سٹور کا 2 سالہ آڈٹ شروع کر کے ریکارڈ طلب کر لیا.
تحریک انصاف کے کارکنوں کی لیگی نمائندوں کے خلاف ایکسپوزٹ مہم شروع، بلدیاتی اداروں کے چیئرمینز کو شہر میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے 15 دن کی مہلت۔ چائنا اسکیم میں آمنہ ہیلتھ کیئر کلینک کا افتتاح، لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر اور چودھری شہباز احمد نے افتتاح کیا۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں آمنہ ہیلتھ کیئر میں علاج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ ملٹری پولیس اسکول ڈی آئی جی خان کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، چیف ایڈمنسٹریشن آفیسر محمد کامران خان کی بریفنگ۔ وفد نے ایمرجنسی کال سینٹر، ڈسپیچ کنٹرول سینٹر بھی دیکھا۔ وفد کو پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے یادگاری شیلڈز پیش کی گئی۔ لیاقت آباد بازار کے انتخابات، تاجر خدمت گروپ نے میدان مار لیا۔ تاجر خدمت گروپ کے حاجی رشید صدر منتخب، تاجر خدمت گروپ کے حامیوں کا جشن اور بھنگڑے۔ مال روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کی جانب سے انجمن تاجران نعیم میر گروپ کے اعزاز میں تقریب، مرکزی جنرل سیکرٹری نعیم میر، صدر لاہور ملک امانت، صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ سمیت دیگر تاجروں کی شرکت۔ گارڈن ٹاؤن میں ڈپلیکس کالج آف کاسمیٹولوجی میں تقریب، بیوٹیشین کا کورس مکمل کرنے والی خواتین میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں پنجابی ادب پر دوسری عالمی کانفرنس، طالبات نے پنجابی لوک رقص اور ثقافتی خاکے بھی پیش کی۔ پاک فوج کی نگرانی میں محکمہ سول ڈیفنس کی 3 ہفتے کی ٹریننگ، فرسٹ ایڈ، فائر فائٹنگ اور بم ڈسپوزل سمیت دیگر کاموں کی تربیت دی جائے گی۔ معروف فیشن ماڈل آمنہ بابر بھی خفیہ شادی کو منظر عام پر لے آئیں۔ سوشل اکاؤنٹ انسٹاگرام پر زاہد نون نامی بزنس مین سے شادی کی تصاویر اپلوڈ کر دیں، کہتی ہیں فیشن انڈسٹری میں کام جاری رکھوں۔ ہاتھی نہ زرافہ، چڑیا گھر میں ناپید ہوتے جانوروں پر بچے پریشان، جانور لانے کے لیے بچوں کی دستخطی مہم جاری، دی ٹرسٹ اسکول کے بچوں نے بھی مہم میں حصہ لیا۔ اور شہر میں جشن بہارہ کی رنگا رنگ تقریبات، 21 سے 24 فروری تک الحمرہ آرٹس کونسل میں لٹریری فیسٹیول، پتلی تماشا، منی سرکس، پھولوں کی نمائش، کار شو، پینٹنگ نمائش سمیت دیگر تقریبات کا پروگرام ترتیب دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید شہریوں کو صحت مند تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔